السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صفحہ نمبر 128۔ آج کا موضوع ہے کھانا کھلانا۔ قرآن میں مطلوب انسان کی جو تصویر ہے اس کا ایک پہلو یہ بتایا گیا ہے کہ وہ لوگ اس کی محبت میں مسکین اور یتیم اور اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں، سورۃ الدہر۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اسیر کہتے ہیں قیدی کو۔ ایسے لوگ اللہ کے پسندیدہ بندے ہوتے ہیں۔ اسی طرح قرآن میں بتایا گیا ہے کہ آخرت میں جب اہل جہنم سے پوچھا جائے گا کہ کیا چیز تم کو جہنم میں لے آئی، تو اس کی ایک وجہ وہ یہ بتائیں گے کہ ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، سورۃ المدثر 44۔ اس طرح کی آیتوں میں اطعام یعنی کھانا کھلانا کا لفظ علامتی معنی میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے مطابق ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ دوسرے کسی انسان کو بھوک پیاس کی حالت میں دیکھے تو وہ اس کی بھوک اور پیاس مٹائے، وہ اس کی حاجتوں کو پورا کرے۔ یعنی انسان کے اندر ایسا دل ہونا چاہیے کہ جس میں دوسروں کی ضرورت کا احساس ہو، اور انسان صرف احساس ہی نہ کرتا رہے، صرف دکھی نہ ہوتا رہے، بلکہ آگے بڑھ کر کچھ کرے بھی۔ وہ دوسروں کی ضروریات کو پہچاننے والا ہو اور پھر انہیں پورا کرنے والا ہو۔ دوسروں کو کھانا کھلانا یا ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا بلا شبہ بہت بڑا عمل ہے۔ خود کمانا اور خود کھانا اگر حیوانیت ہے تو کمانے کے بعد خود کھانا اور دوسروں کو کھلانا وہ چیز ہے جو کسی انسان کو حقیقی انسانیت کے درجے میں پہنچاتا ہے۔ یعنی انسان انسان کہلا ہی نہیں سکتا، انسان ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ دوسروں کو فائدہ نہ پہنچائے، کیونکہ یہ تو صرف جانوروں کی سطح پر جینا ہے کہ انسان صرف اپنی فکر کرے، خود غرضی کی زندگی جیے، جیسا کہ بہت سے جانور کرتے ہیں کہ اگر انہیں کوئی چیز نظر آئے تو وہ اسے اٹھاتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں یا پھر الگ ہو کر کھاتے ہیں۔ اگرچہ بعض جانور بھی بہت اچھے ہوتے ہیں کہ اگر انہیں کچھ نظر آئے، جیسے کوا ہے، تو باقی کووں کو بھی بلاتا ہے، اوروں کے ساتھ اس کو شیئر کرتا ہے۔ لیکن کچھ انسان ایسے ہیں کہ جو جانوروں کی سطح سے بھی گر چکے ہیں۔ جس سماج یعنی سوسائٹی میں لوگوں کے اندر یہ مزاج ہو کہ وہ اپنی کمائی میں دوسروں کا حصہ سمجھیں، یعنی صرف ان پہ احسان نہ کریں بلکہ یہ سمجھیں کہ یہ ان کا حق ہے، ان کا حصہ ہے، جیسے قرآن پاک میں آتا ہے وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، کہ ان کے مالوں میں حق ہے سوالی اور محروم کا۔ تو جو لوگ یہ سمجھیں کہ ان کی کمائی میں دوسروں کا حصہ ہے، وہ اپنی ضرورت پوری کرنے کے ساتھ دوسروں کی ضرورت بھی پوری کریں۔ یعنی جیسے اپنے لیے اگر کچھ خریدیں تو دوسروں کے لیے بھی خرید لیں، خود کھانے لگے تو دوسروں کو بھی آفر کر دیں، خود کوئی اچھی چیز انہیں پتہ چلے، کوئی کام کی بات پتہ چلے تو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ کہیں کوئی اچھی چیز مل رہی ہے یا کہیں سے کسی مسلمان کو کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے تو اسے دوسروں تک بھی پہنچائیں، دوسروں کو بھی اس کا احساس دلائیں۔ ایسا سماج سکون کا سماج ہوگا، کیونکہ آپ کو حقیقی معنوں میں خوشی اس وقت ملتی ہے جب آپ دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، دوسروں کو اس میں شریک کرتے ہیں۔ ایسے سماج میں ہر انسان عافیت کی زندگی گزارے گا، کیونکہ آپ دوسروں کے فائدے کے ہیں، دوسروں کا بھلا چاہتے ہیں، تو یقینی طور پر پھر دوسرے بھی آپ کا بھلا چاہیں گے، دل سے آپ کے لیے دعائیں کریں گے، دل سے آپ کو چاہیں گے، کیونکہ آپ نے ان کا بھلا کیا اور بغیر کسی لالچ اور خود غرضی کے آپ نے ان کو فائدہ پہنچایا۔ جب آپ اللہ کی خاطر کسی کو کھلاتے ہیں، کسی کے ساتھ احسان کرتے ہیں جس کی جزا آپ کو اللہ سے چاہیے ہوتی ہے، تو پھر اگر ایسے انسان ہو کہ جو آپ کو کوئی فائدہ نہ دے تو بھی آپ ان کے ساتھ اچھا کرتے رہتے ہیں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا رب آپ کو دیکھ رہا ہے اور وہ ضرور آپ کو فائدہ دے گا، تو ایک دن ان پتھروں کے اندر بھی سوراخ ہو جاتا ہے
اور ان کی طرف سے بھی آپ کو خیر ملنے لگتی ہے. ایسا سماج ایک بڑے خاندان کی مانند ہوگا جس کے ہر فرد کے دل میں دوسرے افراد کے لیے اسی طرح محبت کے جذبات ہوں گے جس طرح خود اپنے خاندان کے افراد کے لیے ہوتے ہیں. جو لوگ دنیا میں ایسا معاشرہ بنائیں جو لوگ دنیا میں ایسا معاشرہ بنائیں وہ گویا خدا کی مرضی کو پورا کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ ان سے چاہتا یہی ہے. یہی وہ لوگ ہیں جو آخرت میں جنت کے معاشرہ میں بسائے جائیں گے، کیونکہ انہوں نے دنیا میں جنتی معاشرے کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کی تھی. یعنی دنیا کو بھی ایک طرح سے اپنے اخلاق اور اپنے اچھے سلوک اور اپنی سخاوت والی نیچر کے ساتھ اوروں کو خوب خوب فائدہ پہنچایا، خوشیاں پہنچائیں. لہذا دنیا میں جب انہوں نے خوشیاں بانٹی تو آخرت میں وہ خوشیوں کے حقدار ہوں گے. خود کھانے میں اگر دنیا کا فائدہ ہے تو دوسروں کو کھلانے میں آخرت کا فائدہ. یعنی یہ کی ورڈ ہے، یاد رکھیں کہ جب ہم خود کھاتے ہیں تو اس کا ہمیں کو فائدہ ہوتا ہے، ہمیں طاقت ملتی ہے، صحت ملتی ہے، مزہ آتا ہے. لیکن جب ہم دوسروں کو کھلاتے ہیں تو گویا ہم اپنی کل کی زندگی کو سنوار رہے ہیں، اپنے کل کے گھر کو تیار کر رہے ہیں، وہاں اپنے لیے مہمانی کا بندوبست کر رہے ہیں. خود کھانا اگر وقتی خوشی کا سبب ہے تو دوسروں کو کھلانا مستقل خوشی کا سبب. کبھی بھی اگر آپ پریشان ہو، دکھی ہو، غمگین ہو تو اس چیز کو آزما کر دیکھ لیں. کسی کو کچھ پکا کر بھیج دیں، کسی کو کچھ کھلا دیں، کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کر لیں. یعنی کھانے کے علاوہ اگر کوئی اور کسی طرح آپ فائدہ پہنچا سکتے ہیں تو وہ فائدہ پہنچائیں، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا دکھ، غم اور پریشانی دور ہوگی اس سے. خود کھانا اگر صرف کھانا ہے تو دوسروں کو کھلانا اعلیٰ انسانیت ہے. یعنی انسان انسان بنتا ہی اس وقت ہے کہ جب وہ دوسرے انسانوں کا درد دل میں رکھے. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت میں کچھ کم نہ تھے کرو بیاں. تو بات یہ کہ انسان جب تک ایسے کام نہ کرے کہ جو انسانوں کو اور دوسری مخلوق کو فائدہ پہنچائے، اس وقت تک وہ اللہ کے قریب نہیں ہو سکتا. اب یہاں پر انہوں نے ایک سوال لکھا ہے کہ ہو از مسکین. مسکین کا لفظ قرآن پاک میں بہت دفعہ استعمال ہوتا ہے، اور مسکین کا لفظ جو ہے نا، اگر اس کو آپ غور کریں تو یہ اس کا روٹ ہے سین کاف نون سکنا. سکنا کا مطلب ہوتا ہے ٹھہر جانا، سکونت پذیر ہونا. مسکین وہ شخص ہوتا ہے جو زمین میں چل پھر نہ سکے، دوڑ دھوپ نہ کر سکے، کوشش نہ کر سکے، یعنی بیٹھ جائے ایک جگہ، ٹک جائے، اس کی غربت اس کو ٹکا دے، یا یہ کہ اس کی بیماری اس کو ایک جگہ ٹکا دے، یا اس کا کوئی ایسا کام ہے کہ جس کی وجہ سے وہ ایک جگہ رک گیا ہے، باؤنڈ ہو گیا ہے، کہ وہ اپنے لیے خود بھاگ دوڑ نہیں کر سکتا اور ضرورت مند ہے. تو اس کے ایک وسیع معنی ہے، لیکن عام طور پر یہ استعمال ہوتا ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ جن کے پاس کچھ ہو لیکن اتنا نہ ہو کہ جس سے وہ اپنی ضروریات پوری کر سکیں. یعنی نیڈی جن کو کہتے ہیں، محتاج ہوتے ہیں، دوسروں کی مدد کے محتاج. Does it count if we feed people who can afford to eat؟ جی ہاں، وہ لوگ بھی اس میں شامل ہیں. مثلاً آپ اپنے ہسبینڈ کے لیے کھانا پکاتے ہیں، بچوں کے لیے پکاتے ہیں، تو بعض اوقات کمائی انہیں کی ہوتی ہے لیکن پکا آپ رہے ہیں، تو آپ کو یہ پکانا اور اس میں محنت کرنا اور ان کو کھلانا اور ان کی بھوک مٹانا، یہ بھی اجر و ثواب کا باعث ہوگا. جیسے کہ شوہر کے لیے آتا ہے حدیث میں کہ وہ اپنی بیوی کے منہ میں اگر کوئی لقمہ دیتا ہے تو وہ بھی اس کے لیے صدقہ لکھا جاتا ہے. تو یہ اس میں آتا ہے. اب ظاہر ہے کہ بیوی کو کھلانا فرض میں ہے، فرض درجے میں ہے، تو اپنا فرض پورا کرنا جو ہے وہ بھی ایک اجر ہے. اسی طرح مہمانوں کا بھی حق ہوتا ہے، دوستوں کا بھی حق ہوتا ہے، اور محتاجوں کا بھی ہوتا ہے. تو کسی کے ساتھ بھی احسان اور بھلائی کرنا، انسان اپنی نظر کو چاروں طرف رکھے، غریبوں اور فقیروں اور انتہائی محتاجوں پر بھی خرچ کرے، یا یتیموں اور بیواؤں پر بھی خرچ کرے، اور اس کے علاوہ اپنے گھر والوں کا بھی خیال رکھے، اپنے دوستوں کا بھی، عزیزوں کا بھی. یعنی جہاں جہاں تک خیر و بھلائی پہنچ سکتی اسے پہنچائے. نیبرز آلسو، جی ہاں بالکل، نیبرز بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں. دیر آر ریلیٹیوز who have everything at home like fridge TV but doesn't have food to eat. Are they مسکین؟ جی ہاں، ہو سکتے ہیں اگر انہیں کسی نے فریج خرید دی یا کبھی انہوں نے استعمال کے لیے کچھ نہ کچھ حاصل کر لیا، لیکن
اگر ان کے باقی اخراجات پورے نہیں ہوتے تو اس میں شامل ہو جائیں گے. اب ٹی وی کا تو مسئلہ یہ کہ لوگوں نے اس کو ایک نیسیسٹی بنا لی ہے. یہ سب جہالت کی باتیں. ایک غلط کام وہ کر رہے ہیں تو آپ احسان کرنا نہ چھوڑیں. ہو سکتا ہے آپ کے احسان کی وجہ سے، اخلاق کی وجہ سے وہ ٹی وی چھوڑ دیں، لیکن اگر آپ نے ان کی ٹی وی کی وجہ سے انہیں کھلانا چھوڑ دیا تو پھر نہ تو آپ کو نیکی کا موقع ملے گا اور نہ ان کا ٹی وی چھوٹے گا. کھانا کھلانا درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. بہترین نیکی ہے، جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے ہے. لیکن عموماً میں نے دیکھا کہ لوگ اس کو حقیر کام سمجھتے ہیں اور خواتین اپنے اس رول کو بڑا معمولی رول سمجھتی ہیں. تو ہمارا تو سارا دن کچن میں گزر جاتا ہے اور ہم ہی کیوں کھانا پکائیں، اور شاید کوئی معمولی کام ہے. ٹھیک ہے اس میں اعتدال رکھیں، لیکن ہمیشہ اجر و ثواب کی نیت سے اس کام کو کریں. یہ لکھتی ہے کہ if I cook something special، یعنی جیسے عام طور پر لوگ حلیم یا کڑی وغیرہ بناتے ہیں اور اسی طرح کی کوئی ڈش، I cook in large quantity to share with neighbors and friends. This is a very good idea. آپ ضرور ایسا کیا کریں، کیونکہ اسپیشل چیزیں ہر وقت ہر ایک سے نہیں بنتی، اور اگر ایک بنا لے اور باقیوں کو بھی ساتھ شریک کر لے تو سب بھی انجوائے کر سکتے ہیں. کبھی کبھار ایسا کرنا ٹھیک ہے، لیکن روز آپ اسی کام پر نہ لگ جائیں. کہتے ہیں کہ if relative is شرابی اور does bad deeds can we feed them. دیکھیں کہ احسان تو انسان ہر ایک کے ساتھ کر سکتا ہے. ہو سکتا ہے آپ کے احسان کی وجہ سے وہ اپنی شراب چھوڑ دے. جیسے وہ ایک شخص اپنا صدقہ لے کر نکلا تو اس نے چور کے ہاتھ میں رکھ دیا ایک رات کو، دوسری رات ایک زناکار عورت کے ہاتھ میں رکھ دیا، تیسری رات کسی اور اسی طرح کے امیر آدمی کو دے دیا. ترتیب آگے پیچھے ہو سکتی. تو اس نے کہا کہ یا رب میرا صدقہ. تو پھر اس کے دل میں یہ خیال ڈالا گیا کہ ہو سکتا ہے کہ تمہارے صدقے کی وجہ سے جو امیر آدمی ہے وہ بھی دوسروں کو صدقہ دینے لگے، اور جو زناکار ہے وہ زنا چھوڑ دے، اور اسی طرح اور بھی لوگ جو ہے اپنی برائیاں چھوڑ دیں. تو احسان کرتے رہیں. آپ کے احسان سے ہی لوگوں کے رویے بدلیں گے. بائیکاٹ سے رویے نہیں بدلا کرتے. Can we donate money or food to those organizations who feed miskin, or should we find and feed them by ourselves؟ آپ ان کو بھی دے سکتے ہیں، لیکن خود بھی کھلانا جو ہے نا اس سے بہت فرق پڑتا ہے. روپیہ پیسہ پکڑا دینا کسی کو یہ بھی نیکی کا کام ہے، لیکن کبھی اپنے ہاتھ سے بھی کسی کو کھلائیں تو اس سے آپ کو زیادہ خوشی ملے گی. Whatever you do for other, only expect return from Allah. Don't expect the other person to pay you back. بالکل. I try to make my friends favorite food and give them. جی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا، جیسے گھر والوں کو یا دوستوں کو کوئی چیز خاص طور پر پسند ہے تو آپ ان کی پسند کی کوئی چیز ان کو بنا کر دیتے ہیں جو آپ کو بہت اچھی بنانی آتی. یہ بھی بہت اچھی بات ہے، کیونکہ کسی کا دل خوش کرنا بھی نیکی ہے. مختلف لوگوں کا دل مختلف چیزوں سے خوش ہوتا ہے. کسی کا کھانے سے خوش ہوتا ہے اور کسی کا کسی اور چیز سے ہوتا ہے. تو یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کس کا دل کیسے خوش کر سکتے ہیں. اوکے ٹھیک ہے. مائی ڈاٹر از ہوم ٹوڈے، شی سینڈ دی اسمائلی ٹو یو. جزاک اللہ خیر. میری طرف سے آپ کو اس کو اسمائل کر دیں، کیونکہ کسی کو اسمائل دینا بھی خوشی کا سبب ہوتا ہے. اور ہم اور کچھ نہیں دے سکتے تو کم از کم اسمائل تو دے دیا کریں ایک دوسرے کو. کھانا پکا کر ریلیٹیوز کے ہاں بھیجنا ٹھیک ہے؟ جی بالکل ٹھیک ہے. آئی لو ٹو کوک بٹ ناؤ ان شاء اللہ I'll change my نیت. الحمد للہ دیٹ از ویری امپورٹنٹ. کوکنگ میں نیت اچھی کر لے کہ اللہ کی خاطر. یطعمون الطعام علی حبہ، وہ اللہ کی محبت میں کھلاتے ہیں. یعنی بندوں سے محبت حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے کھلاتے ہیں. اور اگر اللہ آپ سے محبت کرے تو پھر بندے بھی کرنے لگ جائیں گے. لیکن اگر آپ بندوں کی محبت کے پیچھے لگے رہیں تو بندے بھی چھوڑ دیں گے اور اللہ کی محبت بھی نہیں ملے گی. ان کنٹریز لائک UK, کینیڈا, ایوری ون ہیز فوڈ سو اٹ از بیٹر ٹو سینڈ ٹو پاکستان. جی ایسا آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے آس پاس کے لوگوں کو بھی ضرور یاد رکھیے. لیکن بہت اسراف اور فضول خرچی سے بچیے. یعنی کسی کو کھلانے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اتنی ڈشز بنا لیں. اس میں بھی دراصل اسراف اور ریاکاری ہوتی ہے کہ بعض اوقات ہم اپنی اپریسیشن چاہتے ہیں اس لیے زیادہ پکاتے ہیں کہ ہم سوچتے ہیں ہائے اگر نہ بنایا تو لوگ کہیں گے کیا پکایا کیا کھلایا. تو یہ خیال اور خوف آپ کے دل سے نکل جانا چاہیے. زیادہ بنائے یا کم، صرف اور صرف اللہ کی خاطر. پھر آپ کے سارے اعمال جو ہیں وہ اعتدال پر آ جائیں گے. الحمدللہ گڈ. چلیے آج کے لیے میرا خیال اتنا ہی کافی ہے، کیونکہ کھانے پکانے اور کھلانے کے معاملے میں آپ سب مجھ سے بہتر ہیں، تو اس لیے آپ کو مجھ سے زیادہ پتا ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں. ان شاء اللہ تعالی ہم سب اپنے طور پر جو بھی توفیق ہو جتنی بھی ہو
اسے کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب سے قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.